اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کے فوراً بعد ہی انہی کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا، اور یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ سب سے پہلا رشتہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کیا۔ اس کے بعد باقی رشتے بنے اولاد کے اور ماں باپ کے، وہ رشتے بعد میں آئے۔ جو پہلا رشتہ تھا وہ میاں اور بیوی کا تھا، اور یہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت آنر کیا ہے، اس کو قرآن پاک میں بھی آنر کیا ہے۔ اور سورہ روم کی ایک آیت ہے جو کہ آیت نمبر 21 ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیے یا بنائے تمہارے اندر سے ہی تمہارے ازواج، یعنی کہ میاں بیوی بنائے تم میں سے، لتسکنوا الیہ، اور بنانے کی وجہ یہ بتائی لتسکنوا الیہ، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو، تاکہ تم تسکین پا سکو، تاکہ تم سیرینٹی اور سیرین ہو سکو، کام ہو سکو۔ الیہ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے رکھ دیے تمہارے درمیان مودہ اور رحمہ۔ اب مودہ ہوتی ہے افیکشن، محبت، اور رحمہ مرسی، یعنی کہ رحمت، کسی کے ساتھ نرم دلی سے پیش آنا۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو کہ اس پر سوچیں، اس کے بارے میں تدبر کریں۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو اپنی نشانی کہتے ہیں اس چیز کی اہمیت کو واضح کرنا مقصد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے سٹارٹ میں ہی کہہ دیا وَمِنْ آیَاتِهِ، تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ کی نشانیاں آپ کو اللہ کے قریب لانے کے لیے ہوتی ہیں، اور اللہ کی نشانیاں آپ کو مایوس کرنے کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ہے کہ اللہ کی آپ عبودیت کو سمجھیں، اللہ کی آپ الوہیت کو سمجھیں، اور اللہ کے سامنے آپ اپنے آپ کو جھکا دیں۔ تو اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اس نے آپ کے ازواج پیدا کیے، ازواج یعنی کہ میاں بیوی آپ کو بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے میں سکون حاصل کر سکو۔ اور ایک میاں بیوی کا بنانے کا جو مین مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ہم نے جوڑے بنائے ہیں ان کا مین مقصد یہ ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو، اور اس سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ نے وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ، رکھ دیا تم دونوں کے درمیان میں مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، افیکشنیٹ لو، یعنی زبردست قسم کی محبت اور رحمت رکھ دی، کہ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ اس پر تفکر کرتے ہیں۔ تو یہ میاں بیوی کا رشتہ فرشتوں میں نہیں ہے، یہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی اور بہت سی مخلوق میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے جو اللہ نے انسان کو اس کے ساتھ آنر کیا ہے، اور ہمیں میاں بیوی کے رشتے کو بھی آنر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ خیرکم خیر لأہلہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ بہترین ہے، کیونکہ جب آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ، باہر کے لوگوں کے ساتھ یا اپنے کام پہ لوگوں کے ساتھ بہترین ایک رویہ اختیار کرتے ہیں تو وہ رویہ اختیار کرنے کی آپ کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس جگہ سے پیسے کمانے ہیں، اس لیے آپ اپنے آفس میں بڑے اچھے طریقے سے بولتے ہیں، کسی کی بدتمیزی برداشت بھی کر لیتے ہیں، کسی کے نااہلی بھی برداشت کر لیتے ہیں، اپنے باس کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے بڑے تعظیم سے اور اچھے طریقے سے اور مسکرا کر بولتے ہیں، لیکن یہی بندہ جب گھر جاتا ہے تو وہ بڑے ایک روکھے اور سڑے ہوئے اور ایسے رویے سے اپنی فیملی سے پیش آتا ہے کہ جو کہ اس کا مارکیٹ میں وہ رویہ نہیں ہوتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر میں بہترین ہے، کیونکہ جو گھر میں بہترین ہوگا اس میں اس کے بہترین ہونا اس کا اصل دل ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ اس میں اس کا کوئی مقصد اور نہیں ہے، وہ پیسے، اس نے اپنی وائف سے پیسے نہیں لینے، اس کو اس کے بچوں سے پیسے نہیں ملنے،
اس کو اور کوئی فائدہ ایز سچ نہیں ہونا، اس لیے وہ اپنا اصل جو بھی اس کے دل میں ہے وہ اپنی فیملی کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہوں، اور اسی چیز کی گواہی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، جو ہماری امہات المومنین ہیں، انہوں نے ہمیں گواہی دی کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں تو وہ کس طرح سے ہمارے ساتھ رویہ اور برتاؤ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں کی جب ہم تعظیم کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے کہ ہم اپنے جو گھر کا یونٹ ہے اس کو ایک محبت، مودہ و رحمہ سے لے کر چلیں، اور ہم ایک دوسرے میں سکون حاصل کریں، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور لباس ایک دوسرے کو، لباس اگر ہم نے پہنا ہے تو وہ ہمیں ہمارے جسم کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، ہماری خوبصورتی کا بھی باعث بنتا ہے، اور ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ ہمارے لباس کو ہم اسٹرانگ کریں، ہمارے جو تعلقات اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں وہ اسٹرانگ کریں، اور جو خاص طور پہ ہمارے تعلقات میاں اور بیوی کے آپس میں درمیان میں ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ ہوں، تاکہ ہم اس آیت کے زمرے میں آ سکیں کہ ہمیں سکون بھی مل سکے اور ہمارے درمیان افیکشنیٹ لو بھی ہو اور مرسی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھ، اپنے نبی سے محبت اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔